ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جنگیر بدر صاحب مرحوم، جو پیپل پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے، ان کے صاحبزادے ذوالفقار علی بدر صاحب. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے سیاسی حوالے سے، کیا پوائنٹ آف ویو ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ کا آپ نے قیمتی وقت اپنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو طلال صاحب، آپ کا بھی آنے کا اور اس ایک انٹریکشن کا تھینک یو. اٹس اے گڈ انیشیٹو. آپ کی نظر میں ملکی سیاست میں میرٹ کیا ہے سر؟ دیکھیں، ملکی سیاست کے اندر میرٹ کی ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہے. میرٹ کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے ٹو بی آئیدر ٹو ڈیزرو اور ٹو بی وردی آف سم تھنگ، آئیدر اٹس اے ریوارڈ اور پنشمنٹ. وہ ملکی سیاست کے اندر تو جو ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے وہ لائکنس اور ڈس لائکنس پہ ہے، لوئلٹی سنسیریٹی کے اوپر ہے. تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا کرائیٹیریا ہے میرٹ کا. یہ اس ڈیفینیشن کو ہر بندہ فلفل نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسے سیاسی لیڈر ہیں جو اس کے اندر دیکھتے ہیں، جو لوئلٹی سنسیریٹی کو the people who are worthy of to be rewarded for something or they deserve to be on particular position, and with the passage of time those people learn and develop themselves and they become into a position of that particular place کہ جہاں پہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. they come under that definition of merit. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں there is no hard and fast rule اور اس پرٹیکولر ڈیفینیشن کو بھی کوئی فالو نہیں کرتا. ہاں، کچھ لوگوں کے اوپر یہ ڈیفینیشن فٹ آتی ہے اور ان کو اس چیز کا فائدہ بھی ملتا ہے. پاکستانی سیاست میں قابلیت کا کیا معیار ہے؟ پاکستانی سیاست کے اندر قابلیت کا معیار کچھ لوگوں کے لیے ہے، جو قابل ہیں ان کو جگہ ملتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملتی. یہ لائکنس اور ڈس لائکنس کے اوپر آ جاتی ہے. اس کے اندر جو قابلیت ہے، کیپیبلٹی ہے، ایبلٹی ہے کسی کی، وہ بہت کم لوگ اس کرائیٹیریا کے اندر فٹ آتے ہیں. اس کرائیٹیریا میں جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کی خوش آمدی ٹولہ زیادہ، اپرچونسٹ ٹولہ زیادہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے. قابل لوگ وہ لائن میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں سیاست کے اندر. ایک لیڈر میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، لیڈر کے اندر تو بہت ساری خوبیاں ہونی چاہیے. لیڈرشپ نام ہی اسی چیز کا ہے. لیڈر کو ویژنری ہونا چاہیے، لیڈر کو پرنسپل بیسڈ ہونا چاہیے، لیڈر کے پاس اچھی ٹیم ہونی چاہیے، لیڈر سنسیئر ہونا چاہیے، لائل ہونا چاہیے اپنے ملک کے ساتھ، اور لیڈر کے اندر بہادری ہونی چاہیے. اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ کا بہت اسٹرانگ کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسیژن لے سکے. لیڈر کو اب جو ہے اپنے فالوورز کو ڈیولپ کرنا چاہیے، نئے لیڈرز کو ڈیولپ کرنا چاہیے. تو لیڈر کے اندر تو بہت زیادہ کوالٹی، اور جو ویژنری لیڈر ہے، ایک کرسمیٹک لیڈر ہے، تو ہی شوڈ ہیو لاٹ آف ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز. آپ کے لیڈر میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں؟ جی، ہمارے بالکل الحمدللہ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی واز اے سپر لیڈر. ہی واز اے مین آف کرسما اینڈ اے ویژن. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی، شی واز فل آف کرسما اینڈ شی واز فل آف ویژن. اور اس کے بعد بلاول صاحب ہیز لاٹ آف کرسما اینڈ ہی از ود اے ویژن فار فیوچر آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر اٹس اے گڈ لک اینڈ وی آر فارچونیٹ انف دیٹ وی ہیو گڈ لیڈرشپ who have charisma and leadership qualities of all sorts. آپ آج جن خوبیوں کی وجہ سے اپنے لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں، کل وہ اس نظریے سے ہٹ جاتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے سے ہٹ جاتے ہیں جو آپ کے لیڈر کا نظریہ ہے، تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو نظریہ ہے، دیٹ از دا فلاسفی اینڈ میکنگ آف پاکستان پیپلز پارٹی. اس نظریے سے جو بھی ہٹے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے لے کے نہیں چل سکے گا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک گراس روٹ لیول کی اور غریب لوگوں کی جماعت ہے، مڈل کلاس کے لوگوں کی جماعت ہے. اس کے اندر فیوڈلز بھی آ گئے ہوئے ہیں، انڈسٹریلسٹ، کیپٹلسٹ بھی آ گئے ہوئے ہیں، بٹ سم ہاؤ اس کی جو بیس ہے وہ گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں وہی ہیں. اگر کوئی اس کے نظریے کو چھوڑے گا تو وہ خود سروائیو نہیں کر سکے گا. اور کوئی لیڈر اس کو فالو کرے نہ کرے، یہاں کے جو لوگ ہیں، فالوورز ہیں، وہ اس کو فالو کریں گے. اور لیڈر اس نظریے کے فالو کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہ لیڈر ہی نہیں رہے گا.
پاکستان میں عام گھرانے کا نوجوان یعنی غریب لوئر مڈل کلاس گھرانے کا نوجوان پاکستانی سیاست میں اپنا مقام کیسے بنا سکتا ہے؟ دیکھیں غریب گھرانے کے جو نوجوان ہیں وہ سیاست میں بالکل اپنا مقام بنا سکتے ہیں. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کریں, اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی ٹریننگ حاصل کریں, کہیں پہ جاب کریں, تھوڑا سا ایکسپیرینس حاصل کریں کسی بھی آرگنائزیشن میں, اور اس کے بعد پھر وہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ آ کے پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کے ساتھ اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں آئیں, تاکہ معاشی طور پہ ان کو سپورٹ مل سکے. اور ود دا پیسج آف ٹائم وین دے بیکم فنینشلی انڈیپینڈنٹ اور اکنامک سپورٹ ان کو گھر سے اگر مل جائے تو وہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا, تو وہ پھر پالیٹکس میں گرو کر سکے گا. اس کا ایک کولیشن میں آنا اور ایک کنیکٹیوٹی میں آنا پارٹی کے ساتھ, پارٹی ایکٹیویٹیز کے اندر آ کے شامل ہو, پارٹی کے مختلف لیڈروں سے آ کے ملے جن کے ساتھ ان کی ایک کیمسٹری یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو وہ بالکل آگے ان کو چانس مل سکتا ہے. آپ کی پارٹی میں نوجوانوں کی شمولیت کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی نوجوان آپ کی پارٹی کا آگے چل کے سربراہ یا صدر بن سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نظریے پہ ہے. اس کے اندر پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آئے اور انہوں نے پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے عہدے تک آئے, اور پنجاب کی پریزیڈنٹ شپ ہے اور باقی صوبوں کی پریزیڈنٹ شپ ہے, غریب لوگوں نے حاصل کی اور نوجوان لوگوں نے حاصل کی. اس میں بڑی ایک زندہ مثال میرے والد کی ہے, جو کہ ریسنٹلی انہوں نے جب دنیا سے وہ گئے تو وہ گراس روٹ لیول سے لے کے انہوں نے سیکرٹری جنرل کے عہدے تک آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محنت کے اوپر ہے, ڈیڈیکیشن کے اوپر ہے, سنسیریٹی لائلٹی کے اوپر ہے کہ آپ پارٹی کے نظریے کے ساتھ کتنا سنسیئر رہتے ہیں, کتنے لائل رہتے ہیں اور کتنے ڈیڈیکیٹڈ رہتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں, اور دین اسکائی از دا لمٹ, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, آپ بالکل آگے بڑھتے چلیں گے. کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آنے کے بعد کون کون سے سیاسی حربے استعمال کرتی ہے اپنے سیاسی مخالف کو کچلنے کے لیے؟ دیکھیں مختلف پارٹیاں مختلف حربے استعمال کرتی ہوں گی. ہماری پارٹی کا یہ نظریہ نہیں ہے, نہ وہ کسی کے ساتھ ریونج کی سیاست کرتے ہیں, نہ وہ ونڈکٹیو ہوتے ہیں, نہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب نے کیا, نہ پچھلی گورنمنٹ نے ہماری کیا. تو ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا پچھلی گورنمنٹ میں, نہ کوئی سیاسی کیس بنایا گیا. تو ہمارا تو ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے. باقی پارٹیوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ عوام کے سامنے ہے, آپ بہتر اس سے جج کر سکتے ہیں کہ وہ کون کتنے کیسز بناتا ہے اور کیا کرتے ہیں. کسی نوجوان کا سیاست میں آنے کے لیے معاشی طور پر مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سیاست میں آنے کے لیے معاشی طور پہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ خود انڈیپینڈنٹ طور پہ معاشی طور پہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ کی فیملی اتنی کیپیبل ہو کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے پولیٹکس کے اندر, تاکہ آپ کرپٹ پریکٹسز سے بچ سکیں. کیونکہ اگر آپ معاشی طور پہ گھر سے سپورٹ نہیں لیں گے تو وین یو کم انٹو اے پوزیشن آف پاور you will look for an opportunity and avail that particular opportunity to use corrupt practices. آپ پھر وہ پاور کو مس یوز کریں گے. تو لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ فنینشلی اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوں. یعنی کہ جو معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہے وہ سیاست میں نہیں آ سکتا آپ کے؟ دیکھیں معاشی طور پہ جو مضبوط نہیں ہے اس کو میں نے یہی کہا کہ وہ گھر سے ان کو سپورٹ ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو گھر سے سپورٹ نہیں ہے, معاشی طور پہ ویک ہے, کیونکہ پولیٹکس کے اندر جو لوگ بھی جن کو گھروں سے سپورٹ نہیں تھی وہ آئے ہیں کسی طریقے سے, دے بیکم انٹو اے پوزیشن آف پاور, انہوں نے دیکھا دے ہیو کرپٹ پاور, تو ان لوگوں نے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں, پاور کو مس یوز کیا ہے. اور آج دیکھ لیں کہ یہاں پہ کرپشن کتنی عام ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں. انجینئر, ڈاکٹر یا سی ایس ایس بننے کا کریز نوجوانوں میں پایا جاتا ہے, لیکن نوجوان سیاستدان بننا نہیں چاہتے. آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے, ماضی کے اندر ایسی پریکٹسز چلتی رہی ہیں کہ لوگوں کا دھیان انڈیپینڈنٹ ہونے کی طرف یا نوکری پیشہ ہونے کی طرف ہے. وی بلیو ان انٹرپرینورشپ, آئدر اٹس اے بزنس انٹرپرینورشپ اور اے پولیٹیکل انٹرپرینورشپ, دیٹ یو بیکم انڈیپینڈنٹ, اور پولیٹیکل انٹرپرینورشپ از that you become a leader for future. اور لوگوں کا اس کے اندر
جو ہے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں نئے نوجوانوں کو آنا چاہیے پالیٹکس کے اندر. یہ ایک نبی و پیغمبروں کا پیشہ تھا اور اس کے اندر آئیں, کنٹریبیوٹ کریں. اچھے لوگ آئیں گے, کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ ملک کے اندر اچھی پالیٹکس آئے گی. پالیٹکس کے اندر کیوں کرپشن آئی, کیوں برے پالیٹکس کیوں بدنام ہوئی, اس کی بدنام ہونے کی وجہ یہی تھی کہ برے لوگ آئے, عزت کی, رواداری کی, پیشنس, ٹالرنس کی پالیٹکس چھوڑ دی گئی اور ایک دوسرے کے اوپر الزام بازی کی پالیٹکس شروع کر دی گئی, چھینا جھپٹی کی پالیٹکس شروع کر دی گئی, خوشامد کی پالیٹکس شروع کر دی گئی, تو پالیٹکس خراب ہو گئی. تو اچھے لوگوں کے آنے سے اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے آنے سے پالیٹکس بھی اچھی ہو جائے گی اور لوگ بھی اچھے ہوں گے. آنا چاہیے لوگوں کو. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جس طرح عام غریب طبقے کے لوگوں کو اٹھایا اور ان کو ٹکٹیں دیں, آج بھی موجودہ سیاسی نظام میں کوئی ایسی جماعت ہے جو ٹکٹیں دے گی یا دے سکتی ہے؟ دیکھیں باقی پارٹیوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے اندر آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ معاشی طور پہ بہت زیادہ ویل آف نہیں ہیں, لیکن پارٹی ان کو ٹکٹیں دیتی ہے اور ان کو پھر پارٹی کے متعدد لیڈران سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے عزیز و اقارب سپورٹ کرتے ہیں اور وہ الیکشن لڑتے ہیں. جیتے ہیں ہارے یہ ایک دوسری بات ہے, پر وہ الیکشن لڑتے ہیں, ٹکٹ ملتی ہے ان کو. آپ کی نظر میں جو اسٹوڈنٹ یونین تھی کالجز اور یونیورسٹی پر, ان پر بین لگنا کیا ٹھیک بات ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر بین لگنا چاہیے تھا. ان کے بین لگنے سے ایک جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ یہ ہوا کہ جو نرسری تھی لیڈرشپ کی وہ بند ہو گئی, جہاں پہ لیڈرشپ آ کے ڈیولپ ہوتی تھی, پلتی بڑھتی گروم ہوتی تھی, ڈیولپمنٹ ہوتی تھی لیڈرشپ کی. اس جگہ سے وہ نرسری بند ہونے سے نئی قیادتوں کا آنا بند ہو گیا ہوا پچھلے کچھ سالوں سے. تو آپ دیکھیں کہ اب اپرچونسٹ اور ایسے لوگ سیاست کے اندر آتے جا رہے ہیں جن کی سیاسی ٹریننگ اتنی زیادہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے پھر دیکھیں سیاست بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. تو ان یونینز کا ہونا بہت ضروری چیز تھی. موجودہ الیکشن کمیشن کیوں ایم این اے پہ جو 15 لاکھ سے زائد خرچہ نہیں کر سکتا, اس قانون پہ کیوں عمل درآمد کرانے میں مکمل طور پہ ناکام ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے الیکشن میں؟ دیکھیں اس کی نمبر آف ریزنز ہیں, کوئی ایک وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی کمپیٹنسی کا ہونا, ٹھیک لوگوں کا محکمے کے اندر ہونا, پھر اس محکمے کی ریٹ کا قائم ہونا, تو یہ بڑے امپورٹنٹ ریزنز ہوتے ہیں. اور پھر سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس کا ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے, اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو لے کے آنا چاہیے جو کہ جن کی لوگوں کے ساتھ سیاسی وابستگی نہ ہو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. اور پھر وہ آ کے جب اپنا, اور دے مسٹ بی کمپیٹنٹ انف, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اگر وہ کمپیٹنٹ ہوں گے تو وہ آ کے اپنا رول پلے کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا کام کریں گے. اور اسی کی ویک ریٹ آف الیکشن کمیشن کی وجہ سے یہ جو سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس وجہ سے لوگ 15 لاکھ سے زیادہ پیسے لگاتے ہیں اور الیکشن کمیشن 2 4 5 10 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرے ڈیورنگ کیمپین جو زیادہ پیسے لگاتے ہیں. آپ دیکھیں کیسے لوگ بالکل بیلنس میں آ جائیں گے, کوئی 1 روپیہ بھی ایکسٹرا نہیں خرچے گا. تو ایک ریس ہی لگ جاتی ہے جب الیکشن ہوتا ہے پیسہ لگانے کی, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ جی وہ ریس اس وجہ سے لگ جاتی ہے جب ایک کینڈیڈیٹ لگانا شروع کرتا ہے اور دوسرا کینڈیڈیٹ اسی اسٹیچر کا ہوتا ہے, اس کے پاس بھی اتنے ہی فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں, تو وہ پھر ریٹ ریس شروع ہو جاتی ہے. پھر دونوں اتنے ہی پیسے خرچ کرتے ہیں اور ہر کینڈیڈیٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے کم خرچ کیے تو میں ہار جاؤں گا, جدھر میں نے اتنے خرچ کیے ہیں ادھر تھوڑے ایکسٹرا خرچ کر لوں. تو ادھر سے پھر ایک عام اکنامیکل الیکشن کا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے, اور ایک نارمل گھرانے کا آدمی, مڈل کلاس یا لوور کلاس, وہ ان لوگوں کو, سرمایہ داروں کو, جاگیرداروں کو افورڈ نہیں کر سکتا, ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا. اس الیکشن کو افورڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انتخابی اصلاحات میں کوئی ریکمنڈیشن دینا چاہیں آپ انتخابی؟ دیکھیں کافی زیادہ انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا, ایک الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ ہونے کی, سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس کا ہونے کا, ان کے لوگوں کی جن لوگوں کو الیکشن کمیشن کے لیے نامینیٹ کرنا ہے یا سلیکٹ کرنا ہے, ان کی نامینیشن کا ایک
प्रॉपर प्रोसीजर और उनकी क्वालिफिकेशन का होना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की कम्पिटेंसी बड़ी मैटर करती है, उनकी उनकी जो लॉयल्टी सिंसेरिटी है मुल्क के और स्टेट के साथ, वो बड़ा मैटर करती है। और इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करके एक अच्छा आप इलेक्शन रिफॉर्म्स कर सकते हैं। इसमें सबको ऑन बोर्ड करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी की हर एक की अपनी डेफिनेशन है। जो शख्स अच्छी ज़िंदगी गुजारा है, मैं समझता हूँ एक कामयाब शख्स है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ लोग बहुत ऊपर और अरबों खरबों कमा के भी समझते हैं हम कामयाब नहीं हैं। कुछ लोग बड़े मुनासिब से पैसों में भी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो समझते हैं कामयाबी है। तो ये तो अल्लाह ताला की देन है, जब उसकी करम नवाजी रहमत हो उस पे आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आपको अल्लाह ताला जैसे जैसे एक स्टेप ऊपर लेके जाता जाएगा तो वो ज़िंदगी की कामयाबी है। अच्छी फैमिली का होना, अच्छे दोस्तों का अच्छा होना, अच्छे कारोबार का, अच्छी तालीम का, अच्छे जगह उठना बैठना, अच्छे प्रोफेशन को होना भी कामयाबी है। तो ये तो हर एक की अपनी डेफिनेशन है कामयाबी की। तो मैं तो समझता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है, अब तो टाइम हैज़ चेंज कि हर शख्स ही बहुत ज़्यादा कामयाब है। जो नहीं है वो मेहनत करें, आगे आएँ। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी नज़र में कामयाबी यही है कि अल्लाह ताला आपको 2 वक्त की रिज़्क़ हलाल की रोटी दे और आप मेहनत के साथ जो भी काम कर रहे हैं उसको डेडिकेशन के साथ, सिंसेरिटी, लॉयल्टी के साथ करें। और अल्लाह ताला की करम नवाजी होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए और आप आगे फलते फूलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो वो कामयाबी है। कोई पैगाम जो आप नौजवानों को देना चाहें? कि हमें नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नौजवान आगे आएं और हमें ये पैगाम देना चाहिए कि नई नस्ल के ऊपर ही पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है और वो आगे आएं, बढ़ें, फलें फूलें, तालीम हासिल करें और आके अपना रोल प्ले करें। चाहे वो पॉलिटिक्स है या कोई भी शोबा है, ज़िंदगी है, उसके अंदर आएँ, अपना रोल प्ले करें ताकि हम इस मुल्क को एक बेहतरी की तरफ लेके जा सकें फॉर ऑल जनरेशंस टू कम। आपके वालिद साहब जहांगीर बदर साहब बहुत करीबी साथी रहे हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के। उन्होंने कोई ऐसी नसीहत की हो जो आपके लिए भी बाइज़ मोटिवेशन है और आम आदमी के लिए भी मोटिवेशन हो और वर्कर्स के लिए भी मोटिवेशन हो? कोई ऐसी नसीहत जो आप बताना चाहें? उनकी ज़िंदगी तो एक मशरे राह थी, बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं, पर मैं आपको 2-3 हाईलाइट ऐसी बताता हूँ। एक तो ज़िंदगी में आप जिसके साथ जुड़े, लगें, खड़े हों, तो उसके साथ ही लगे रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए और अपनी सिंसेरिटी, लॉयल्टी को डेडिकेशन के साथ उनके साथ सर्व करना चाहिए, चाहे वो कोई भी वो हो, अगर वहाँ से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है आप। और दूसरा, अपनी ज़िंदगी के अंदर आप एक अच्छे करैक्टर के साथ ज़िंदगी गुजारें ताकि लोग आपको जाने के बाद भी याद रखें और अपनी लाइफ के अंदर प्रिंसिपल्स को रखें, असूलों को रखें। उन असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे वो कि जैसा मर्जी टाइम आ जाए। मेरे फादर ने 4 डिक्टेटर्स के लिए रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मुकाबला किया, चारों डिक्टेटर्स ने उनको जेल में डाला, उनको कोड़े भी पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी लॉयल्टी, सिंसेरिटी चेंज नहीं की। और यही एक बड़ा मैसेज है कि आपको अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए आपको ऐसे स्टेप्स, ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि लोग आपको याद रखें। तो यही उनकी ज़िंदगी से सीखने वाली चीज़ है कि आप अच्छी ज़िंदगी असूलों पे गुजारें और असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच तलाल। आप